ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. غوث اعظم ببنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ماں مدد. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و احسان اور کرم ہے. نبی صدیق شہید اور صالح کے حوالے سے ہمیں جینا نصیب فرمایا ہے. اللہ کے نام یافتہ بندے جن کی راہوں پر اللہ سبحانہ نے بندہ مومن کو ہر روز 5 وقت کی بالخصوص نماز میں رہنے کی تلقین کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بندو تم انعام پانے والے بندوں کی راہوں پر چلنے کی تمنا اور دعا کرو. اللہ نے ہمیں نبی صدیق شہید اور صالح جو انعام یافتہ بندوں کی خوبصورت فہرست ہے ان کے ذریعے سے ہدایت خود دینا چاہتا ہے اور ان کی راہوں پر چلنے کی تلقین کرتا ہے. مولا ہمیں دائمیت اور ہمیشگی نصیب فرمائے. آج کا یہ بالخصوص جمعہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی غوث زماں امام زماں رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم کیوں نہ مانیں، اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے. گزشتہ جمعہ حافظ ابن کثیر کی تعریف تو ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے بارگاہ غوثیت میں اس نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے جو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی 12ویں جلد میں باتیں کہی ہیں، بالخصوص آج اس کی بات ہوگی. اپنے اگر ماننے کا اظہار کریں تو مخالفین عقیدت کا نام دے دیں، اور اگر مخالفین کے بیس پیشوا امام اور بڑے اگر بول دیں تو یقیناً وہ دلیل ہوتی ہے. حافظ ابن کثیر کو اہل سنت و جماعت کے لوگ تو بہت کم مانتے یا بہت کم اس کا اظہار کرتے ہیں. وہ ایک محقق اور ایک ریسرچ اسکالر کے روپ میں جانے جاتے ہیں، لیکن تحقیق اور تنقید کی دنیا میں اسے سارے مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. احادیث کی نوعیت، اس کا پس منظر صحیح ہے، حسن ہے، کیسی قسم کی حدیث ہے، حافظ ابن کثیر اگر بول دیں تو میں سمجھتا ہوں بعد میں آنے والے کسی بھی محقق کو تنقید کا نہیں بلکہ تصدیق کا درجہ ہے. اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زبان سے اپنے نظریے سے بلکہ آپ کے حساب سے کہوں بالخصوص جو اہل الحدیث یا اہل حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں، حافظ ابن کثیر کو وہ اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں.
اور اس کے اوپر ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہیں ان کے بھی حوالے سے بڑی باتیں کہی گئی ہیں، ٹائم ملا تو بولوں گا، لیکن ان حضرات نے بالخصوص حافظ ابن کثیر نے ہمارے اور آپ کی محبوب سبحانی غوث زماں امام زماں قدس سرہ النورانی کو کس انداز میں پرموٹ کیا ہے، یہ جملہ کہوں گا، پرموٹ کیا ہے۔ پرموٹ عقیدت کے حوالے سے نہیں، حقیقت کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ عقیدت یہ ہے وقتی چیز کو کہتے ہیں، محبت عقیدت وقتی چیز ہے، کیونکہ عقیدت کے بعد ہو سکتا ہے جھگڑے بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے گلاٹے چپکلش اختلاف کا عنوان ہے، لیکن عقیدے میں عنوان جھگڑے کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دنیا میں کسی سے بھی لڑائی کر لیں، نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ ظہر کے وقت 4 ہی پڑھتے ہیں، عصر کے وقت 4 ہی پڑھتے ہیں، اور مغرب کے وقت 3 ہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ لیکن جھگڑا اگر بیوی سے ہو تو 4-5 لقمہ تو کم ضرور کھاتے ہیں، یہ کمی بیشی آتی ہے۔ اختلافات اور عقیدت میں کمی بیشی کا عنوان ممکن ہے، لیکن عقیدہ میں نہیں۔ اور جس شخصیت کو پرموٹ کیا جاتا ہے اسلام میں، وہ عقیدے کا بیس ہوتا ہے، وہ عقیدے کا عنوان ہوتا ہے۔ آج آپ 7-8 لائن جو ابن کثیر نے کہا ہے، یہ پیش کرنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں۔ اصل میں ہم لوگ خود واقعی یہ ہمارا المیہ ہے، اور ہماری انگلش کے اعتبار سے کہوں تو یہ ٹریجڈی ہے۔ عجیب سی ایک لت لگ گئی اہل سنت و جماعت کو۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ 100 برس پہلے جائیں اور فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، اور خود اپنے حیدرآباد کے امام انوار اللہ فاروقی کو آپ دیکھیں اور ان کی تعلیمات کو دیکھیں۔ یہ انڈیا کے ہونے کی وجہ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تعلیمات کو اگر عربی میں کنورٹ کر دیا جائے تو غوث پاک کی تعلیم نظر آتی ہے۔ عربی میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، عربی سے اردو ہے نہیں، اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو پوری تعلیمات غوث پاک کی نظر آتی ہے۔ افسوس ہے آج غوث پاک کے تعلیمات تو بہت بڑی بات ہے، ان کے شجرے کو بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دھڑلے اور فخریہ انداز میں عقیدت پر ریمارک کر سکتا ہوں، عقیدہ پہ نہیں کر رہا ہوں۔ قادری مسلمانوں، سچے قادری وہی ہیں جو غوث پاک کی تعلیمات کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور اس کو عمل بھی کرتے ہیں، سچے ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ان کی تعلیمات کے حوالے سے قادریت ہونا نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، عقیدے میں کمپرمائز آپ کو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے کا معیار بنا دیتا ہے۔ اگر آپ نے یوں سمجھیں بیعت کی ہمارے ہاتھ پر، یہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں اینڈنگ نہیں ہو سکتا، اسی لیے بیعت کرتے وقت دنیا کا کوئی بھی پیر یہ نہیں کہتا کہ بول میں نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، نہیں، بول میں نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے۔ آج بھی بیعت کا سلسلہ یہی ہے، بڑے سے بڑے پیر کے پاس جائیے تو یہی کہتے ہیں تمہارا ہاتھ غوث پاک سلسلہ قادریہ میں داخل ہو۔ کوئی بھی سلسلہ غوث پاک کو چھوڑ کر کے انکمپلیٹ ہے۔ ہر سلسلے کا مرکز، محور، معیار، بیس عبد القادر جیلانی، مجتمع السلاسل اور جامع السلاسل۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ پیر پرموشن کو بند کیجئے، جشن کو بند کیجئے، مشن کو بڑھائیے۔ بلکہ حیدرآباد کے لینگویج حساب سے بولو تو جشن کو بند کیجئے، مشن کو بڑھائیے۔ یہ جشن بولوں گا تو پھر مشن نہیں ہوتا ہے۔ جشن کو بند کیجئے، مشن کو بڑھائیے۔ اور بند کرنے سے مراد، یہ کمپریزن کے آئینے میں بول رہا ہوں، بند کرنے سے مراد ایسے کہ آپ بند ہی کر دیجئے، نہیں، آپ جشن منا کر کے بھی جشن میں کیوں نہیں ہیں، خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیوں آج آپ پورے ملک کی خاص طور سے حالت کو آپ لیجیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے جب ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس پر جو نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں تو میں زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں بولتا۔ آپ میری گفتگو کا آج راز بھی کھول دو، قرآن پاک کی آیت یا احادیث پاک زیادہ سے زیادہ کیوں پڑھتا ہوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا نظریہ پیش کروں تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے، احادیث غلط نہیں ہو سکتا، اور اگر میں غلط ہو گیا تو پھر خدا کی بارگاہ میں کیا پیش ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن پیش کیا ہے، اور قرآن پیش کرنے والا وہ بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی اٹھ پٹانگ، یہ ہمارے اندر جو ایک عقیدے کی یونٹی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ آج وجہ یہی ہے۔ کبھی ادھر دیکھیے، کبھی ادھر دیکھیے، یوپی تو عجیب ہی ہو گیا ہے، وہ اتر پردیش نہیں الٹا پردیش ہو گیا ہے، عجیب ہو گیا ہے۔ مگر مسلمانوں، عقیدے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، سچائی اور ریئلٹی کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، جشن کو بند کر کے مشن کو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ذرا دیکھیے، ستایا نہیں گیا؟ جب تک عرب کی سرزمین پر جشن ہو رہا تھا، نوٹ کیجیے گا، جب تک جشن ہو رہا تھا، جشن کا منمانی، جشن کبھی بھی مشن کے آئینے میں جشن نہیں کہلاتا، وہ مشن کہلاتا ہے۔ لیکن جشن اس کو کہتے ہیں جو منمانی، بس نفسانی خوشی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس دن آپ کا نکاح ہوتا ہے اس دن عشاء کی نماز چلی جاتی، اگر مشن ہوتا تو نماز نہیں جاتی۔ کوئی بھی دلہا دلہن آ کر کے بول دے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہو، فجر کی نماز پڑھی ہو، جو فرض ہے۔ تو جشن جو محض ہے، اونلی جشن، جب تک عرب میں بھی، مطلب بتائیے، کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا، اب طواف تو عبادتی کی نیت سے کریں گے، طواف تو کوئی کھیل کود نہیں، لیکن وہ طواف جشن تھا، وہ مشن نہیں تھا، اسی لیے ننگے کرتے تھے، منمانی کرتے تھے۔ شاعر اپنا بہترین کوئی شعر پیش کر دے تو لکھ دیتے تھے۔ یہ نفس ہے، نفس کے ابھار کو جشن محض کہتے ہیں، اونلی جشن۔ اور اگر توحید اور سنت کی ریئلٹی میں ہو تو اسے مشن کہتے ہیں۔ اللہ راضی ہوگا یا نہیں، رسول راضی ہوں گے یا نہیں، اس کو 2 منٹ کے اندر سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک 40 سال کی عمر پاک تک، دیکھیں عرب میں جشن رہا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکلات نہیں۔ نبی نے ایک مشن کا اعلان کیا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اختلاف شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ عرب میں پیدا ہونے والا محمد ابن عبداللہ 40 سال تک رہا، پورے عرب کے لوگ جشنی ماحول میں تھے، ایک مشن لے کر توحید کا کہاں کیا ابھرے کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ کبھی سوشل بائیکاٹ کا عنوان ہو رہا ہے تو کبھی وہاں نہ جانا، کبھی یہاں نہ جانا، کبھی پاؤ لہو لہان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشن والے جو ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مشن کا نظریہ تکلیف کا نظریہ ہے۔ آپ کیسے خواب غفلت میں رہ سکتے ہیں کہ آپ کے بازو والے محلے میں، آپ کے بازو والے شہر، ایک ہی ملک میں کوئی تکلیف میں لہو لہان ہو رہا ہو، کوئی جیل کی سلاخوں کو ہو، کوئی لڑائی کٹ رہے ہو، مر رہے ہو، اور آپ خوش ہیں۔ خوش کا مطلب آپ پرسکون ہیں، پھر بھی مسجدیں نہیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ جشن محض کا ایک ماحول ہے۔ مشن کا ماحول ہوتا تو سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشن لے کر اٹھے، تکلیف اتنی ہوئی کہ اپنے وطن مالوف کو بھی چھوڑنا پڑا، یہ مشن کی وجہ سے۔ ورنہ اگر عمر کا حصہ دیکھیں تو 40 سال تک عرب میں رہے، کچھ نہیں، اور صرف 13 سال تک ایک مشن، ابھی زیادہ بھی نہیں، 13 سال تک۔ 40 سال کو تو دیکھتے کم سے کم کہ محمد ہم نے 40 سال رہے ہیں، تو مشن والے جو اگر رہو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ اب اگر سچے موحد اور محمدی ہیں آپ، ہم تو ہمارے اندر تکلیف، ہمارے اندر ایک مشنی ماحول کی بنیاد پر تکلیف پریشانی ہماری قسمت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امتی ہو کر تکلیف نہ اٹھائیں تو کیا نبی اعلیٰ اور افضل اور مختار ہو کر تکلیف خالی اٹھائیں گے؟ رسول اللہ میں ہمارا آئیڈیل ہے نا، ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو ہم نے جو اگر دین کے معاملے میں تکلیف وغیرہ، اور آج دیکھیں نا، ذرا سے کچھ بول دے ارے رہنے دو، تو یہ جشن کا عنوان ہے کہ دین سننا بھی نہیں چاہتے، دین سے قریب ہونا بھی نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق آئے، دیکھیے اگر خاموش رہتے تو سب ٹھیک رہتے،
لیکن دیکھیے مسیلمہ ابن کذاب کا عنوان ہے, مسیلمہ کذاب کا عنوان ہے, نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے کہا ان کو کچھ کرنا اور کیا بھی. عمر ابن خطاب کو دیکھیے, یعنی جتنے بھی حضرات کو اگر گنتے گنتے آئیں گے اور عبد القادر کی بارگاہ میں آ آئیں گے تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ جب تک 18 سال سے پہلے کی عمر ہے, جو یہ 18 سال سے پہلے کی عمر ہے, کوئی ایمان نظر نہیں آتا ہے, تکلیف پریشانی. لیکن 18 سال جب ماں کو داغ مفارقت دے کر کے علم کسبی کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں, یعنی حاصل کرنے کے لیے, یہ مروجہ علوم حاصل کرنے کے لیے جب قدم بڑھاتے ہیں تو تکلیف ہی تکلیف, کبھی تو چور, کبھی ڈکیت, کبھی پریشان. لیکن مشن کا وہ عنوان تھا, کمپرومائز کا عنوان جشن میں ہو سکتا ہے, مشن میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اس عالم میں بھی ایک مشنی تحریک لے کر چلے تھے, توحید کی ریئلٹی کی, وحدانیت کی ریئلٹی کی. اس لیے اللہ پاک نے جب بندہ ایسا ہوتا ہے نا تو چلتا پھرتا یہ ہے, مدد خدا کرتا ہے. انہوں نے صرف کہا میری ماں نے جھوٹ نہیں کہا ہے بولنے کے لیے, بس اس زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ سب کو قطب بنا دیا, سامنے سب کو ہوش بنا دیا. تو جب مشن کی تحریک ہوتی ہے تو اب ایسے نہیں کرنا پڑتا, معاف کرو. ہاں یہی ہو رہا ہے نا آج کل. ذرا سے 4 جنے آپ کو ڈھیر کیا لیے کہ بولو یہ بولو وہ, اب ان کے معبود بھی آپ کے بولنے کے محتاج ہو گئے ہیں. نہیں مسلمانوں, ایک جشن نہیں, مشن کی تحریر لے کر چلو. جشن بہت منا لیا آپ, اور آج دیکھ رہے ہیں خاص طور سے آپ کا تو ملک اسلامی ملک بھی نہیں کہلاتا ہے, بھی نہیں. دیکھ رہے ہیں نا جو ممالک اسلامیہ ہیں ان پر آسمان ایسا لگتا ہے قہر ڈھا دیا ہو, لمحہ لمحہ میزائل گر رہا ہے, سکن پریشانیاں اوپر سے. کیوں ہو رہا ہے ایسا بتائیے تو. اور یہی سوال ہو رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان بے تکی زندگی کاٹنے والوں کو کہ ابھی بھی سوال کرتے ہیں, ارے آپ کے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو آپ دعا کرو نا, ہم سے سوال کیوں کرتے ہو. ابھی بھی یہی سوال کر رہے ہیں غوث پاک اگر طاقتور ہیں تو کیوں میزائل گر رہا ہے. تو ٹھیک رہنے دو, غوث پاک تمہارے نزدیک طاقتور نہیں, خدا تو طاقتور ہے. بول مسجد کے اندر بیٹھ کر, یا صرف ٹھیکہ لے لیا ہے تنقید کرنے کا, ٹھیکہ لے لیا ہے اعتراض کرنے کا. ہم اگر ریئلٹی بھی پیش کریں تو تمہیں اعتراض. خدا تو سب دیکھ رہا ہے نا, خدا کیوں نہیں کرم کر رہا ہے. وہ بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے لب کو کیوں دیکھ رہا ہے. کیا بچے بھی دشمن ہیں اسلامی ممالک کے؟ نہیں, مشیت کے تحت ہوتی. اور مشیت ایک یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ مشن کے نظریے سے چلے گی خدا کا کرم ہوگا, اور اگر جشن کے نظریے سے چلے گی تو خواب غفلت میں رہنے کی بنیاد پر انہیں ظالم حکمرانی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اللہ پاک کا ہے, یہ اللہ پاک کا نظریہ, یہ توحید کا نظریہ ہے. اب اس نظریے کو نہیں سمجھیں گے آپ تو پھر آپ ہمارے اور آپ کے کہنے اور نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ سمجھیے, ایک مشن کا نظریہ لے کر زندگی کاٹ لیا. آپ کی رسپانسبلٹی ہے, گھر ہو باہر ہو, کیسے انفرادی طور پر. بخاری کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ایک ایک فرد اب ذمہ دار ہے, اسلام کا ذمہ دار ہے. جو اس کے ماتحت ہو, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی رہبری کرے, اس سے چھوٹا اس کی رہبری کرے, اس طرح سے ہر ایک ذمہ دار ہے. عالم صرف ذمہ دار ہے وہ جبہ ابا اچھا پہننا اسی لیے نہیں, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار. ابھی دیکھیے آ رہے تھے, نماز پڑھنے آئے ہوں گے, وہ سگریٹ پی رہے ہیں, اور دیکھنے کے باوجود ڈر اور خوف نہیں. یہ جشن ہے, جشن, اور جشن والے ہلاک ہوتے ہیں. میں بددعا نہیں کر رہا ہوں, مشن والے کامیاب ہوتے ہیں. وہ مکہ چھوڑنے کے باوجود فتح مکہ کا تاج پہنایا جاتا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, میرے حبیب کھلم کھلی فتح ہم نے آپ کو دے دی ہے. یہ جو صرف منتقل ہونا, ہجرت ہونا, یہ کامیابی نہیں ہے. خدا کی طرف سے فتح مبین کی بشارت ملی, صحابہ کرام کو ملی, تمام اللہ کے محبوب بندوں کو ملی, اور آپ اتنے خواب غفلت میں ہو. کیسے, کس طرح سے, کیا بولوں؟ 2 بات بولوں گا. اپنوں کو یہ بولوں گا کہ ایک مشنی نظریہ لے کر چلوں,
और तनकीद करने वालों को बोलूंगा, अगर तुम्हें खुदा ही पर कामिल भरोसा है तो आप खुदा को तो दुआ करो कि मुल्क के हालात ठीक कर दे। एतराज मत करो यार। बताओ किसी भी सहाबी ने ऐसा किया हो कि अबू बकर ने ऐसा क्यों किया, उमर ने ऐसा क्यों किया, उस्मान ने ऐसा क्यों किया? किसी सहाबी का नजरिया तनकीद का नहीं था। हर सहाबी तस्दीक के नजरिए को पेश करते थे और तस्दीक का नजरिया यह है कि आपसे जो हो सके वो आप कीजिए। लेकिन आप तो अब देखिए उस जुमा के वीडियो को, उसमें लिखे अब्दुल कादिर जिलानी मुख्तार नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी वहदानियत पर कायम थे। ये कैसा लॉजिक है? मैंने कब कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के मुकाबले में मुख्तार है, और मैंने कब कहा कि वहदानियत पर कायम नहीं थे? ये तो थोप रहे हो ना कि जो मैंने कहा ही नहीं है वो कहवाना चाह रहे हो। गौसे पाक वहदानियत की बुनियाद पर ही अल्लाह के वली हैं, और आपको मुख्तार खुदा ने बनाया है। बताओ इस अकीदे के खिलाफ कौन सी कुरान की आयत पेश करोगे आप? और हम एक लाइन से इतना पेश कर देंगे कि जिंदगी कम हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। मैं बस इस तरह नहीं कहूंगा, दलाल देने की जरूरत नहीं है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर अगर कमांड है कि जितने भी हम लोग जिनको मानते हैं मजबूर हैं तो रखने दो। अगर खुदा पर तुम्हें कामिल भरोसा है तो आओ दुआ करो, मुल्क के हालात को सही करवा दो। आप उसी रब से दुआ करो जो कादिर मुतलक है, करो तो सही। तनकीद करने की तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तनकीद करने का तुम्हें को किसने हक दिया है? बताइए तो, किसने हक दिया है? पूरे आग लग रहे हैं घर में, आपके घर में लगेंगे तब आप बुझाओगे। समझो मेरे भाइयों, जश्न का एक नजरिया बंद करो, मिशन का नजरिया लेकर चलो। जश्न बहुत हो चुका, मिशन का नजरिया लेकर चलो। और सुनो, आप तो मानने वालों में से हो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है, अला सुनो, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। ये जुमला जब सुनते हैं तो सीना फूल जाता है कि हम उसे मानते हैं जो बेखौफ है, जो बेगम है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप अगर मेरे पास आए और ये सोचकर आए कि 4 जने वहां पर हमारे को मार रहे हैं, आप जरा चल के हमारा सपोर्ट कीजिए, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो आपको कह रहे क्या जी इन्होंने पहले से हिल रहे हैं, कहां से उनको मारते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वाह ये तो 4-5 जने को उठा के पटक सकते हैं, फौरन आप सोचेंगे अल्लाह के वली को न खौफ है न गम है, आ जाओ आ जाओ, बेखौफ जिंदगी काटना चाहते हो तो आओ, ये बेखौफ वाले। बेगम जिंदगी की काटना चाहते हो तो आओ, अल्लाह के वली को न खौफ है न कोई गम है। इतना आला इंट्रोडक्शन अल्लाह के वलियों का, और आप कह रहे हो कि वो मजबूर है। बेखौफ मजबूर होता है या मुख्तार होता है? यार तुम पैसे हजारों रख लो और सुकून ना हो तो खौफ और गम है कि नहीं तुम्हारी जिंदगी में? और अल्लाह के वली कुछ नहीं है, खुदा कह रहा है तुम बेखौफ हो बेगम हो। सुभान अल्लाह। क्या बात, खाली हाथ देख रहे हो यार? आंख से देखना हो तो दिल की आंख से देखो उनको, तहतुस्सरा और अर्श आज़म का उन्वान नजर आएगा। बहरहाल ये जहन में देने जा रहा हूं, अपने लोग भी समझ गए होंगे कि कोशिश कीजिए कि अगर आपकी हाथ में तासीर है, जबान में तासीर है, तो आप ही दुआ कीजिए, तनकीद मत कीजिए आप। और भाइयों जो अपने मानने वाले हो, खास तौर से ये सालाना सिर्फ गौसे पाक को प्रमोट मत कीजिए आप। अब्दुल कादिर जिलानी एक मिशन है। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर और आज तो पूरे वर्ल्ड में, खासतौर से मिस्र में जो इस्लाम की सबसे पहली और बड़ी यूनिवर्सिटी है जामे अजहर मिस्र, आज इमाम अहमद रजा पर रिसर्च हो रहा है, डॉक्टरियत हासिल कर रहे हैं लोग। आला हजरत की पूरी तालीमात को अगर पढ़ लें, खोलेंगे तो अहमद रजा है, समेट देंगे तो अब्दुल कादिर नजर आएंगे। पूरी तालीमात का आप स्टडी और मुताला कीजिए तो एकदम पूरी तालीमात नजर आएंगी। सोचे 1400 किताब लिखने वाले। इसीलिए मैं जब कभी कभी सोचता हूं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में इमाम अहमद रज़ा ने बहुत ज्यादा कलम उठाए हैं और दीगर औलिया अल्लाह की मनक़बत में नहीं उठाए। इसका मतलब इनकारी उन्वान नहीं है। अब्दुल कादिर ये तौहीद की, रिसालत की आला मिशन लेकर चले हैं,
इसलिए अल्लाह इमाम अहमद रजा ने इन पर कलम उठाया। अब देखें सबसे वाह क्या गौस है, वाह क्या गौस, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या हुआ, कहते चले जा रहे हैं यार, कहते और थक ही नहीं रहे हैं, आखिर में कह रहे हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी या रसूल अल्लाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत का इतना मुहताज कलम था, कभी वो यूं ही तारीफ में नहीं किसी की भी, वली तो सब है, सबको मानते हैं, खुद कहते हैं कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, सब कहते हैं कि बुखारा हो, समरकंद हो, इराक हो, सारे औलिया अल्लाह को मानने का उन्वान देते हैं। बल्कि जब भी हज से आते थे तो सबसे पहले गरीब नवाजी की बारगाह में जाते थे। मानना सबके पास है, लेकिन मिशन का उन्वान जो उन्होंने दिया है देखिए आप जाकर। अब्दुल कादिर जानी तौहीद की वो मिशन है कि अगर मान लोगे कसम खुदा की तो सच्चे पक्के मुवहिद बने भी रहोगे और खात्मा बिल खैर का तो यकीन कामिल है। एक मिशन है। अब आप सुनो, 5 मिनट के अंदर सब आ गए हैं, और जो तलकीब किए हैं खास तौर से वो भाई सुने, तो भाई बोल रहा हूं यार। हालांकि मैंने उस कमेंट पर कई आयतें पेश कर दी है, आपको भी बता देता हूं, मुख्तार नहीं है, यही में कह रहे, जबकि मैंने उसी में कहा था अल इज्जत लिल्लाहि वल रसूलिहि वलिल मोमिनीन, कि इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत मोमिनीन के लिए, और मोमिनीन से मुराद यहां औलिया अल्लाह है। समझ रहे हैं आप? अब बताइए, अगर आप इनको कह दें नीचे वाले को जो औलिया अल्लाह है, ये मोमिनीन है, कि ये मजबूर है, तो मजबूर होना इज्जत है या मुख्तार होना इज्जत है? यार आला होना इज्जत है। सबसे आला खालिक होने के एतबार से रब्बुल आलमीन है, और सबसे आला मखलूक होने के एतबार से नबियों का पेशवा और इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और उसके बाद उम्मत में वलियों का ताजदार सहाबा और ताबईन के बाद गौसे ज़मा इमाम ज़मा महबूब सुबहानी है। इससे आला तस्वुर आप रख सकते हो? यह है तौहीदी नजरिया। सुनो क्या कहते हैं हाफिज इब्ने कसीर, तो जाकर के तन्हाई में गुस्साना नमक, कसम से अभी मौके मिले हैं आपको, और मुसलमानों सुन्नियों आपको तौफीक मिले हैं, तो आप तौफीक का हक अदा कीजिए कि एक मिशन लेकर चलिए, आप बढ़ाइए, आप अपनी नस्लों में बताइए, आप नस्लों में। आप भी अलग मोबाइल लेकर बैठे, पोतरा अलग मोबाइल लेकर बैठा, और आजकल तो माएं खाना खिला रही हैं मोबाइल। कल हम लोगों की माएं चांद देख करके एक बार ले लो, एक बार ले लो, एक बार ले लो, इस तरह खिलाती थी चांद देख करके। जो मुस्तफा की सुन्नत है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद में तो बचपन, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुभान अल्लाह। और आज जो है ये देखो टुनूर चल रहा है, टुनूर चल रहा है। एक बार खा लो, ये भूत है, ये पलित, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और जब रात का 12 बजता ना तो बच्चा हाँ करता, आप उसके बाद पीर साहब जरा एक तावीज दे दीजिए, क्यों बच्चा हूं करता है, तो पीर साहब बोलते हूं नहीं करेगा तो हाँ करेगा। ऐसा मत करो, आप सूरह पढ़ो, सूरह को याद करो। उम्रें जो मिली है ना आपको, ये अल्लाह रसूल की उम्र है। कब ले लिया पता नहीं, है आपको इख्तियार। जब आप सोते हैं रात में तो सुबह आप कब्र में उठेंगे या घर में उठेंगे, इख्तियार है। तो गनीमत जानो, जब अल्लाह ने आंख खुली हुई दी है उसके लिए यूज करो, वही उम्र है बस। इसलिए ये नहीं पूछेगा अल्लाह तुमने क्या नहीं किया, ये पूछेगा क्या किया। इसका मतलब वो चाहता है कि करो मेरे लिए। इसलिए मिशन का एक उन्वान दिया है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी को। और आप हाफिज इब्ने कसीर को बड़ी संजीदगी से सुनिए। सवानेह हिस्ट्री लिखने वाले हाफिज इब्ने कसीर हैं, जो 7वीं हिजरी के हैं। 774 में उनकी वफात हुई। 7वीं और 8वीं हिजरी के हैं हाफिज इब्ने कसीर। बार बार नाम ले रहा हूं ताकि आप समझें।
اور بھائی صاحب دلیل مل جائے تو اسے دل سے مانو، آپ دل سے مانو۔ ارے ابھی بھی ہم لوگ اتنا ہونے کے باوجود جب بزرگوں کی کتابیں دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جن کے پیٹ پہ جو نقطہ ہے وہ اتنا بھی علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور آپ لوگ 40 دن چلے جاتے ہیں اور امام اعظم سے کہتے ہیں کہ ان کو حدیث یاد نہیں تھی۔ کیا ہے؟ حجہ لگانے نہیں آتا عبداللہ کا، اور چلے اور رسول اللہ پر انگلی اٹھانے۔ کتنا بھی علم ہو جائے اللہ سے اور مانگو، سبحان اللہ، اور کہو اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک وظیفہ کا عنوان دیا ہے، ساری کائنات کا علم رکھنے والا معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اللہ پاک فرماتا حبیب اینڈنگ نہ سمجھنا اور مانگو۔ کیا بات ہے! اور یہاں تم نے 4 دن اور 40 دن ہی میں پورا مانگ لیا، میں جانتا ہوں میرے پاس ہے۔ مت کرو ایسا، یہ تو ایک دم توحید کے خلاف ہے، یہ مکمل بدعت دلالہ ہے۔ اس طرح کی بات کرنا مکمل گمراہی ہے، اور اگر مانتے رہو خدا سے تو ملتا ہی رہے گا، مانتے ہی رہو گے۔ سبحان، یہی تو ہے اللہ پاک کی، یہی تو ہے توحید۔ سنو، حافظ ابن کثیر سوانح لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی، ہیڈنگ دیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلی، یہ ہیڈنگ دیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو سمجھیے، عربی پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اور پھر اخیر میں کہوں گا ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں نہ مانے؟ تم چھپ کر مانو تو جائز ہے، ہم کھل کر مانے تو ناجائز ہے۔ دیکھو آپ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے، پہلے تو جو لکھنے کا طریقہ ہے سوانے فلاں تاریخ میں فلاں سنچری میں یہ پیدا ہوئے، آگے جو اصل وَكَانَتْ فِيهِ تَزَهُّدٌ كَثِيرٌ، یہ ابن کثیر کے جملے۔ اب تزہد کثیر کو کیسے سمجھاؤں؟ زاہد سمجھتے ہیں نا، زاہد، عابد سے اوپر والے کو زاہد بولتے، عابد سے اوپر والے کو زہد، بمشقت عبادت کرنا۔ ارے اٹھنے کا من نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی آپ اٹھ کر کے پاؤں پھول جا رہے ہیں، پھر بھی آپ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں، سر درد کر رہا، ہوٹ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، پھر بھی آپ قرآن کا ورد جو ہے ایک دم کرتے جا رہے ہیں، ایسی عبادت کو زہد بولتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی صرف 5 انگوٹھی پہن کر مرید بنانے والے نہیں تھے، بلکہ تزہد کثیر، زہد کثیر کے حامل تھے۔ وہ زہد کے بھی حامل اگر ہوتے تو بہت بڑی بات تھی۔ کثیر کا جملہ کہہ کر کے ذہن دیا ہے کہ ان کی عبادت کے اوپر کی کوالٹی کی انتہا بھی نہیں ہے، اتنی کثرت سے وہ زاہد تھے۔ تزہد کثیر پہلا جملہ ہے، اور اس کے بعد وقد بنا شیخہ لہ مدرسۃ، ان کے استاد حضرت ابو سعید مخزومی، ان کے استاد جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے استاد ہیں حضرت ابو سعید مخزومی، ان سے جب علم حاصل کر لیا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایک مدرسہ بنایا، فَفَوَّضَهَا، اس مدرسے کو سپرد کر دیا الی شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی کو سپرد کر دیا۔ اور کس لیے کیا؟ چندہ لینے کے لیے نہیں۔ آگے سنیے جملہ، کان یتکلم فیہا الناس ویعظہم، لوگوں سے توحید کا مشن دینے کے لیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت خداوندی کرنے کے لیے، یعظہم، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے۔ اور یہی نہیں، حافظ ابن کثیر دوسرے لائن میں کہتے ہیں وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسِ انْتِفَاعًا كَثِيرًا، حقیقت یہ ہے کہ تحقیق کی منزل پر تو میں لیکن عبد القادر جیلانی کی جب محفل دیکھتا تو تاحد نگاہ خالی سروں کا سمندر ہی نظر آتا تھا۔ وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسِ انْتِفَاعًا كَثِيرًا،
لوگوں نے کثرت سے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے، کثرت سے فائدہ حاصل کیا ہے. یہ لنگر خانی کی بات نہیں کر رہے ہیں، توحید کے مشن کی بات کر رہے ہیں. بکرے کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، توحید کے مشن کی بات کر رہے ہیں. تاحد نگاہ توحید کی محفل سجی ہوئی ہے، عوام کی کثرت ہے. عبد القادر جیلانی لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں. اور اس کے بعد سنیے، اتنی بڑی بات کہہ دیا آگے چل کر کے، یہ ان کا جواب ہے کہ وہ مجبور ہیں. ذرا سنیے، کہتے ہیں وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ وَمُكَاشَفَاتٌ. یہ چیز سمجھنا ہے آپ کو. البدایہ والنہایہ والیوم 12 12ویں جلد میں عربی نسخہ ہے. اب نہیں آتا ہے تو تلملانا مت، آنا میرے پاس، بلانا میرے کو، مگر تنقید مت کرو خدا کے واسطے. اللہ سے دشمنی مول مت لو. جنگ کا اعلان کر دیا اللہ نے. نہیں سمجھ میں آئے جھک جاؤ، یہی سمجھ ہی ہے. اور سمجھنے کی کوشش کرو تو آؤ علماء کے پاس، ہیں زندہ ابھی اذانیں باقی ہیں، ابھی مصلی محفوظ ہیں. علماء جب سب مر جائیں گے تو تلاشنا، پھر کرنا تنقید کس پر کرتے ہو. ابھی موقع ہے، آ جاؤ، نائبان رسول سے جڑ جاؤ، وارثین انبیاء سے جڑ جاؤ. نبی نے ان کو وراثت علوم نبوت عطا کی ہے، تم نے نہیں. تم تو مال دولت کے وارث بناتے ہو، مصطفیٰ علم کا وارث بناتے ہیں. سبحان اللہ. آؤ علماء کے پاس، تنقید مت کرو. توجہ سے آگے کہتے ہیں وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ. ان کو صالح احوال بھی حاصل تھی. میں نے اپنے آنکھ سے دیکھے کہ ان کی حالتوں میں صالحیت تھی. یہ اٹھتے تھے تو ادائے مصطفیٰ، رہتے تھے تو ادائے مصطفیٰ، چلتے تھے تو ادائے مصطفیٰ. ان کی ایک ایک ادا میں سنت مصطفیٰ نظر آتی تھی. یہ حافظ ابن کثیر کہہ رہے احوال صالحہ، صالح احوال کے حامل تھے. اور سنو، تم نے مجبور کہا ہے، کہتے ہیں تمہارے ہیں وہ جن کو روح رواں مانتے، وہ کہتے وہ مکاشفات، دل کے بھی حالت کو جان لیتے تھے. اس سے بڑا کوئی مختار ہو رہا ہے؟ مکاشفت حاصل تھی ان کو. جانتے مکاشفہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جائیے صاحب مزار کے پاس، فیس ٹو فیس بات کر رہے ہو، ہم بات کریں گے تو پیچھے سے بولو گے پگلا گیا ہے کیا. لیکن شیخ عبد القادر جب بات کر رہے ہیں تو ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو مکاشفت حاصل ہے. دیکھیے بڑے سے بڑا نقاد بھی اس طرح کا جملہ کہہ کر کیا ذہن دے رہا ہے آپ کو. بلکہ آخری جملہ سنو. سبحان اللہ. مجھ پر یہ بھی ایک سوال ہوا ہے، وہ جو فریضہ پڑھتے ہیں نا پیران پیر، یہ کیا ہے؟ میں نے سوچا کوشش یہی کرتا، ٹھیک ہے ذرا مطالعہ کر لے دیجیے، لیکن کر لیا میں نے. اور صحیح یہی ہے کہ بات مکاشفہ عبد القادر کرتے کرتے کشف مل گیا ہے. سنیے، کہتے ہیں خود، اب آج میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ وہ بالجملہ کان من سادات المشائخ. حاصل کلام سننا چاہتے ہو؟ نہیں، ترجمہ سنو. حاصل کلام بڑے مشائخ میں سے ہیں. یہ آپ کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے بڑے مشائخ میں سے ہیں یہ، پھر کر رہا ہوں ایک ترجمہ، بڑے پیروں میں سے ہیں یہ، پیرانے پیر ہیں یہ. اگر ہم کہتے بریلی یا نظامیہ سے لا کر کے تو آپ کہہ سکتے تھے یہ عقیدت کا بندہ ہے. دنیا میں سارے تنقید نگار ایک طرف، حافظ ابن کثیر کی تنقید آج تک کیا صبح قیامت تک میں کہہ سکتا ہوں ایک طرف. اب وہ بیس بن گئے ہیں تنقید کے، تحقیق کے، ریسرچ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر تھے، من سادات المشائخ، مشائخ کے سادات میں سے تھے، بڑے پیروں میں سے تھے. پیرانے پیر کا مطلب یہی تو ہوتا ہے. پیرانے پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیہوں کھانے والے. کیا ہوتا ہے؟ بڑے پیر، پیرانے پیر. اور یہ ہم نے یاد نہیں، مگر اوپر سے کہا. اس لیے نہیں تھے کہ وہ مریدوں کا
प्रमोशन करते थे या मुरीदों का इजाफा करते थे, नहीं, मुरीदों को अहले तौहीद बनाते थे, मुरीदों को अहले रसालत बनाते थे, मुरीदों को रसूलुल्लाह वाला बनाते थे, मुरीदों को अल्लाह वाला बनाते थे, मुरीदों को कुरान वाला बनाते थे, मुरीदों को शरीयत वाला बनाते थे। ये अब्दुल कादिर जिलानी का मिशन है। अब तुम बताओ, हम वैसे अब्दुल कादिर जिलानी को माने या ना? दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनक बहार राना नसीब फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग।